بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہذا طریقی مائی پاتھ، میرا راستہ کے اس کورس میں آپ سب کا استقبال ہے، اور آج ہم پڑھنے والے ہیں محمد الرسول اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی کلمہ شہادت کا دوسرا حصہ۔ محمد الرسول اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، محمد الرسول اللہ کی مانگ کیا ہے، اور محمد الرسول اللہ کی کیا کیا شرطیں ہیں، ان کو آج کے درس میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ محمد الرسول اللہ کا ارتھ ہوتا ہے یہ پختہ یقین رکھنا، دृढ़ وشواس رکھنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کا پیغام دے کر بھیجا تھا، اور انہیں ہر جنات اور ہر انسان کے لیے بھیجا تھا۔ اس بات پر یقین رکھنا اور ان کی پیروی کرنا، ان کا انوسرن کرنا، ان سے محبت کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے کچھ بات نہیں کرتے تھے، بلکہ جو کچھ بھی بولتے تھے اللہ کی طرف سے وحی ہوتی تھی۔ وہ آخری رسول ہیں، اور اللہ نے ان کو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ساری دنیا کے لیے دیالوتا بنا کر بھیجا تھا۔ تو جو آدمی اللہ کی الوہیت کا اقرار کرتا ہے، اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی مانے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی مانگ کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں، ان کو ہم جانیں گے۔ تو ان میں سب سے پہلے نمبر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے۔ کسی بھی انسان کا ایمان اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان نہ لے آئے، یعنی لا الہ الا اللہ کا اقرار کافی نہیں ہوگا کسی بھی انسان کے لیے جب تک کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہ کرے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ جب یہ کہتا ہے کہ میں ایک اللہ کی عبادت کروں گا، تو اس کے فوراً بعد ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اقرار کرے۔ یہاں پر ایک اہم نقطہ جو آری سماجی پیش کرتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اور کہتے ہیں کہ مسلمان بھی شرک کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں۔ یہ شرک ہے، یہ ان کی جہالت ہے۔ جو خود شرک میں ڈوبے ہوں، اسلام میں ان کو شرک نظر آ رہا ہے۔ بتائیے، دیکھیں، ہم اللہ رب العالمین کی الوہیت کا جب اقرار کرتے ہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جن جن معبودوں کی پوجا کی جاتی ہے وہ سب باطل معبود ہیں، سچا معبود صرف ایک اللہ ہے، صرف ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے، کسی کے سامنے ہمارا ماتھا نہیں جھک سکتا سوائے ایک اللہ کے۔ تو جب ہم یہ اقرار کر لیتے ہیں کہ ہم صرف ایک اللہ سے ڈریں گے، ایک اللہ کو مشکل دور کرنے والا مانیں گے، ایک اللہ کے سامنے اپنا ماتھا جھکائیں گے، ایک اللہ کو ہم ملجا اور ماوا سمجھیں گے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ اللہ کی عبادت کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ کیا اپنے من کے انوسار عبادت کریں گے؟ کیا دل جیسے کہے گا ویسے عبادت کریں گے؟ نہیں، بلکہ ہم آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانیں گے، کیونکہ اللہ کی عبادت کرنا ہے تو عبادت کا طریقہ تو معلوم ہونا چاہیے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہم تک پہنچایا ہے، ان پر قرآن اتارا، ان کو نبی بنایا، اور ان کے ذریعہ یہ طریقہ ہم تک پہنچایا ہے، تو ہم ان کو نبی مان کر کے ان کی پوجا نہیں کریں گے، بلکہ ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت کریں گے۔ اسی لیے
اگر کوئی مسلمان ذرہ برابر بھی الوہیت کا اقرار کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، ذرہ برابر بھی الوہیت ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے تو اسلام کی سیما سے نکل جائے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت میں سب سے افضل انسان ہیں، ان سے بہتر انسان نہ اس دھرتی پر پیدا ہوا اور نہ قیامت کے دن تک پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایک عام انسانوں کے جیسے انسان تھے، البتہ تھے نبی جن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کی عبادت نہیں کرتے۔ ایمان لانا ضروری ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النساء آیت نمبر 136، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ دوسرے نمبر پر محمد رسول اللہ کی شرط یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا واجب ہے، کیونکہ ان کی نافرمانی کرنے سے ہمارے عمل باطل ٹھہرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، سورہ محمد آیت نمبر 33، کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ گویا کہ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے تو ہمارے اعمال اکارت جائیں گے، باطل ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے آدرش بنایا، ان کو ہمارے لیے نمونہ بنایا۔ اسلام تھیوری دیتا ہے تو اسی طریقے سے ہمیں پریکٹیکل نمونہ بھی دیتا ہے، اسی لیے ان کی پیروی کرنا اور جو کچھ انہوں نے اپنے رب کی طرف سے پیش کیا ہے اس میں ان کے احکامات کو ماننا ہم پر ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اللہ سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ ایک بندہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انوسرن کرے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے۔ کیا ہوگا اس کا فائدہ؟ اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا بخشنے والا اور بہت ہی مہربان ہے۔ گویا کہ اللہ کے ہاں اعمال کی قبولیت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ضروری ہے۔ تیسری شرط، ان سے محبت کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق بیان فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے ایک آدمی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی نظر میں اس کے باپ، اس کے بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ صحیح بخاری ہی کی روایت ہے، ایک دن کی بات ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے ساری چیزوں سے زیادہ سوائے میری جان کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو کہا کہ ابھی بھی ایمان مکمل نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اب مجھے آپ سے میری جان سے بھی زیادہ محبت ہے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، اب بات بنی ہے اے عمر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام لوگوں یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ ہمیں محبت ہونی چاہیے، کیونکہ انہی کے ذریعہ ہمیں یہ دین ملا جس دین پر چل کر کے ہم نجات پا سکتے ہیں۔ کسی بھی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی دولت، اپنے املاک، جائیداد اور اپنے پریوار سے زیادہ محبت نہ کرے، ان کی عزت نہ کرے، ہر مخلوق کی بات پر ان کی بات کو پراتھمکتا نہ دے، ان کی سنت کا احترام نہ کرے اور ان سے، ان کے صحابہ اور ان کے پریوار سے محبت نہ کرے۔ چوتھے نمبر پر محمد رسول اللہ کی یہ شرط ہے کہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک تھے، معصوم تھے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پاک اور گناہوں سے معصوم تھے۔ رسول چونکہ اپنے قول اور فعل، اپنی کتھنی اور کرنی میں لوگوں کے لیے آدرش ہوتے ہیں تاکہ لوگ ان کے ویکتتو اور سندیش کو، ان کی شخصیت اور ان کے پیغام کو اپنائیں۔ اسی لیے وہ ہر پرکار کے آروپ سے، ہر پرکار کی کمیوں سے، دوش سے مکت ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا اپنے بارے میں کہ میں اہل جاہلیت یعنی اگیانتا کال کے لوگ جو کچھ بھی کرتے تھے، میں نے کبھی بھی ان میں سے کسی کام کا ارادہ نہیں کیا۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر پرکار کے برے کاموں سے دور تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں پیش کرتے تھے، بلکہ جو کچھ بھی بولتے تھے اللہ کی طرف سے ہوتا تھا۔ تو اللہ کی بات پیش کرنے میں بھی وہ معصوم تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ النجم آیت نمبر 3 اور 4، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ بات نہیں کرتے بلکہ یہ تو وحی ہے جو ان کے اوپر کی جاتی ہے۔ محمد رسول اللہ کی 5ویں شرط یہ ہے کہ آپ کی بعثت کے بعد یہ عقیدہ رکھا جائے کہ نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، نبوت پر مہر لگا دی گئی، اب آپ کے بعد قیامت کے دن تک کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، چاہے ذلی نبوت ہو یا بروزی نبوت ہو، وہ اصل میں جھوٹا ہے، کذاب ہے، جیسا کہ قادیان کا مرزا غلام احمد قادیانی ہے جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ وہ جھوٹا انسان ہے، قادیانیت جھوٹی تنظیم ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ کیا ہیں؟ وہ تو اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، اور اللہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔ اس لیے آپ کا پیغام ہمیشہ رہنے والا ہے، اور آپ کی شریعت قیامت کے دن تک ہر انسان کے لیے، ہر جگہ کے لیے بالکل مکمل ہے، ماڈرن ہے، اپ ٹو ڈیٹ ہے۔ محمد الرسول اللہ کی 6ٹھی مانگ یہ ہے کہ یہ آستھا رکھا جائے، یہ عقیدہ رکھا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سندیش ہر انسان اور ہر جنات کے لیے عام ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربوں کے لیے نہیں آئے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آئے، بلکہ سارے انسان کے لیے اور سارے جنات کے لیے آئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں سورہ الاعراف آیت نمبر 158، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بیان فرمایا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ آپ فرما دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا، اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، جو سچائی کی طرف رہنمائی کرنے والی کتاب ہے، آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، ولن نشرک بربنا احدا، اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ گویا کہ اسلام، قرآن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے لیے بھی اور جنات کے لیے بھی ہے۔ محمد رسول اللہ کی 7ویں مانگ یہ ہے
کہ آپ پر درود بھیجا جائے. آپ پر درود بھیجنا ضروری ہے. جب آپ کا نام لیا جائے تو آپ پر درود بھیجا جائے. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم ان پر درود بھیجو اور خوب صلاۃ اور سلام بھیجو. دعا کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے. جب آپ کا نام لیا جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے. اور جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے برکت کی دعا کی جائے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا آخرت میں مقام اور مرتبہ بلند فرمائے، آپ کی اہمیت بڑھا دے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کیسے بھیجیں، وہ طریقہ بھی بتا دیا. چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درود بھیجنے کا طریقہ بتایا کہ یوں درود بھیجا کرو: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پریوار پر دیا فرما، جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پریوار پر دیا اتارا. بے شک تو تعریف کے قابل اور بزرگ ہے. اے اللہ تعالی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پریوار پر برکت اتار، جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کے پریوار پر برکت اتاری تھی. بے شک تو تعریف کے قابل اور بزرگ ہے. یہ ہے درود بھیجنے کا مسنون طریقہ. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں تو کیا کہیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. محمد رسول اللہ کی 8ویں مانگ یہ ہے کہ یہ مانا جائے کہ آپ نے مکمل پیغام پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو پیغام دیا تھا اسلام کی شکل میں، آپ نے اس کو پہنچانے میں کسی طرح کی کمی نہیں کی اور مکمل طریقے سے وہ دین و شریعت انسانوں تک پہنچا دی. پوری امت اس بات پر سہمت ہے کہ آپ نے پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا اور رتی برابر بھی اس میں کمی نہیں چھوڑی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی روایت کے مطابق بیان فرمایا: لقد ترکتکم علی مثل البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ہالک، کہ میں نے تمہیں ایسے راستے پر چھوڑا ہے جس کی رات بھی دن کے جیسے، بالکل روشن ہے، بالکل صاف ہے، بالکل شفاف یہ راستہ ہے. اس راستے میں کس طرح کی کجی نہیں، بالکل واضح ہے، اس کو سمجھنا آسان ہے، اس پر چلنا آسان ہے، اس کو زندگی میں اتارنا آسان ہے. اس کی رات بھی دن کے جیسے ہے. جو بھی اس سے پیٹھ پھیرے گا، کجی اختیار کرے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا. یعنی آپ نے دین اور دنیا کے بارے میں جو بھی ضرورتیں ہو سکتی تھیں سب کچھ بتا دیا. چنانچہ قرآن اور حدیث میں ہر چیز کی رہنمائی موجود ہے. اور آج نئے نئے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کا حل بھی قرآن اور حدیث میں موجود ہے، کیونکہ وہ اشارے مل جاتے ہیں جن کی روشنی میں ہم ان نئے مسائل کا بھی سمادھان اور حل جان لیتے ہیں. محمد رسول اللہ کی 9ویں مانگ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بڑھا چڑھا کر پیش نہ کیا جائے اور آپ کی شان کو باقی رکھتے ہوئے آپ کے مقام اور مرتبہ کو پہچانا جائے، لیکن غلو نہ کیا جائے آپ کی ذات میں. آپ کی سیرت کو جانیں، آپ کے حسب و نسب کو جانیں، آپ کے پوتر ونش کو جانیں، اللہ کے پاس آپ کے مقام اور مرتبہ کو جانیں. آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اسے جانیں. اس کی مخلوق میں سب سے بہتر ہیں، اللہ کے دوست، اونچے اخلاق
اور اچھے آچرن کے مالک ہیں، بہترین نبی اور رسولوں کے سردار ہیں، سب سے زیادہ اللہ کا ڈر رکھنے والے اور سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اللہ نے آپ کا سینہ کھول دیا اور پہلوں اور بعد والوں میں آپ کا نام بلند کیا، آپ کو اسراء اور معراج کرایا، یعنی مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک رات کے ایک حصے میں لے گیا اور پھر 7 آسمانوں کی سیر کرایا گیا، جہاں اللہ نے آپ سے پردے کی اوٹ میں بات کی، آپ کو وہ چیزیں دیں جو کسی دوسرے رسول کو نہیں دی تھیں۔ 1 مہینے کی گتی سے، مسافت سے دشمن کے دل میں آپ کا بھے ڈال کر آپ کی مدد فرمائی، مال غنیمت آپ کے لیے حلال کیا اور آپ کی امت کے لیے ہر زمین کو مسجد اور پوتر بنا دیا، جہاں سے پوترتا پراپت کی جا سکتی ہے۔ آپ حمد کے جھنڈا، حوض کوثر اور مقام محمود کے مالک ہیں۔ اللہ نے آپ کو نہر کوثر بھی دیا ہے، آپ کے اگلے پچھلے سارے پاپ چھما کر دیے گئے ہیں۔ آپ کی امت ساری امتوں میں سب سے افضل امت ہے، آپ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ کی کتاب یعنی قرآن کریم اللہ کی تمام کتابوں میں آج اکیلی سرکشت اور آتھینٹک کتاب ہے۔ آپ کی شریعت ان تمام شریعتوں کو منسوخ کر چکی ہے جو آپ سے پہلے نبیوں کے ذریعہ آئی تھیں، اور آپ آدم کی اولاد کے نائک اور سردار ہیں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے آپ ہی کی قبر پھٹے گی اور آپ ہی سب سے پہلے اپنی قبر سے نکلیں گے۔ آپ پہلے سفارش کرنے والے انسان ہیں، جن کی سب سے پہلے سفارش سنی بھی جائے گی، قبول بھی کی جائے گی۔ ہر نبی اور رسول سے پہلے آپ جنت میں داخل ہونے والے ہیں، گویا کہ سب سے پہلے آپ ہی جنت میں بھی داخل ہوں گے۔ جنت میں آپ کا مقام بھی سب سے اونچا ہوگا، آپ کے مقام سے اوپر کسی کا مقام نہیں ہوگا۔ اللہ اور اس کے فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہیں، اور اللہ نے ہمیں بھی حکم دیا ہے کہ ہم ان پر درود بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ آپ پر، آپ کے پریوار پر اور آپ کے تمام ساتھیوں پر سلامتی اتار، سلامتی بھیج۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم آپ کی شان کو بڑھا چڑھا کر پیش نہ کریں۔ ہم یہ مانیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت میں سب سے افضل ہیں، ان سے بہتر انسان نہ اس دھرتی پر پیدا ہوا اور نہ قیامت کے دن تک پیدا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کی ذات میں ہم غلو نہ کریں، ان کو ان کے مقام اور مرتبہ سے اوپر نہ کریں جو مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے۔ اسی میں ان کی عزت ہے اور اسی میں ان کا مقام ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کا اپمان ہوگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بے ادبی ہوگی، کیونکہ ہم ان کو وہاں لے جا رہے ہیں جہاں پر اللہ رب العالمین نے رکھنے کے لیے نہیں کہا، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تطعونی کما اطرت النصارى ابن مریم فإنما أنا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ میری شان میں غلو مت کرنا، یعنی مجھے بڑھا چڑھا کر مت پیش کرنا، جیسا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، لہذا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا۔ رسول انسان ہوتے ہیں، ہماری طرح ہی وہ مٹی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عبداللہ اور آمنہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، انہیں غیب کا علم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے
اپنے نبی سے کہلوایا۔ سورہ الکہف آیت نمبر 110، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، آپ کہہ دیجئے کہ میں صرف تمہاری طرف بھیجا گیا ایک آدمی ہوں۔ ہاں، فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی بھیجی جاتی ہے۔ اگر آپ غیب جان رہے ہوتے، دیوار کی اوٹ میں کیا ہے اسے جان رہے ہوتے، تو آپ پر کسی طرح کی مصیبت نہیں آ سکتی تھی۔ اللہ نے فرمایا سورۃ الاعراف آیت نمبر 188، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر میں غیب کا علم رکھتا ہوتا تو میں بہت ساری بھلائیاں سمیٹ لیتا اور مجھے کبھی تکلیف نہ پہنچ سکتی تھی۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی یا نہیں؟ جنگ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے۔ طائف گئے تو وہاں پر ظالموں نے آپ کو لہو لہان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم پاک پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت پر حملہ کیا جاتا ہے، اور آپ کو اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے، یہاں تک کہ وحی آتی ہے تب پتہ چلتا ہے۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے، آپ کو جو وحی آتی تھی بس وحی کی بنیاد پر اتنا ہی جانتے تھے۔ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا، کیونکہ غیب صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھولتے بھی تھے، جیسا کہ ہم اور آپ بھول جاتے ہیں۔ ان سے نماز میں سہو ہوا، غلطی ہوئی، اور صحابہ نے ان کو یاد نہیں دلایا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ شاید نماز میں کمی ہو گئی ہوگی۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ روایت آئی ہے، آپ نے فرمایا تھا انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی، میں تمہاری جیسے ایک انسان ہوں، بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو، جب میں بھول جاؤں تو تم مجھے یاد دلا دیا کرو۔ اپنے لیے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے تھے، اپنے آپ کو وہ نفع نہیں پہنچا سکتے تھے اور نہ ہی نقصان سے بچا سکتے تھے۔ اللہ نے فرمایا سورہ الاعراف آیت نمبر 188، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، آپ کہہ دیجئے اے میرے حبیب کہ میں اپنے لیے نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اپنے لیے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الجن آیت نمبر 21، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو میں تمہارے لیے بھی نفع اور بھلائی کا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے بھی نفع کا اختیار نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی انسانوں کے لیے نفع اور نقصان کا اختیار رکھتے تھے، کیونکہ آپ ایک عام انسان تھے لیکن انسانوں میں سب سے افضل انسان تھے۔ اس لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان سے مدد نہ مانگیں، دعاؤں میں ان کا وسیلہ نہ مانگیں، ان سے شفا نہ مانگیں، نہ ان کے نام یا ان کی سمادھی کی قسم کھائیں، نہ ان کے پریوار کی قسم کھائیں، نہ کسی صحابی کی قسم کھائیں، بلکہ ہم صرف اللہ رب العالمین سے مانگیں، کیونکہ دینے والا صرف اللہ رب العالمین ہے، سب کچھ وہی کرتا ہے۔ ہم پر ضروری ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پریوار والوں، آپ کے ساتھیوں سے محبت کریں، جو اصل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی محبت کی مانگ ہے، اور ہم پر ضروری یہ بھی ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کریں، جو اصل میں اللہ تعالیٰ سے محبت کی مانگ اور اس کا تقاضا ہے۔ اب آئیے سوال کی طرف۔ محمد الرسول اللہ کا ارتھ بیان کیجئے اور اس کی کیا مانگ ہے، اس کی کیا شرطیں ہیں، انہیں سنکشپت میں بیان کیجئے۔
سارانش یعنی خلاصہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینے کی 9 شرطیں ہیں، جو یہ ہیں: سب سے پہلے نمبر پر ان پر ایمان لانا، دوسرے نمبر پر ان کی اطاعت کرنا یعنی ان کا انوسرن کرنا، تیسرے نمبر پر ان سے محبت کرنا، چوتھے نمبر پر ان کے مقام اور مرتبہ کی جانکاری حاصل کرنا، پانچویں نمبر پر اس بات پر ایمان رکھنا کہ انہوں نے پیغام کو مکمل طور پر پہنچا دیا، اور چھٹے نمبر پر اس بات پر ایمان رکھنا کہ ان کا پیغام صرف عربوں کے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ سارے انسان اور سارے جنات کے لیے عام ہے۔ ساتویں نمبر پر ان پر درود اور سلام بھیجنا، آٹھویں نمبر پر اس بات پر ایمان رکھنا کہ وہ معصوم اور گناہوں سے پاک ہیں، اور 9ویں نمبر پر اس بات پر ایمان رکھنا کہ وہ آخری رسول ہیں، ان کے بعد اب کوئی نبی یا رسول آنے والا نہیں ہے، اور اگر کوئی رسول یا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا اور کذاب ہوگا۔ انہی چند باتوں کے ساتھ آج کا یہ درس ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔